آج کل کی دنیا کو اگر ہم تیز رفتار دنیا کہیں تو بھائی بالکل ٹھیک کہیں گے۔ ٹیکنالوجی نے ہماری زندگیاں اتنی آسان جو کر دی ہیں، لیکن اسی رفتار نے ایک خاموش المیے کو بھی جنم دیا ہے۔ تو آج ہم اسی موضوع کی گہرائی میں اتریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ذرا سوچئے تو، موبائل فون، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، ان سب نے معلومات، رابطے اور انٹرٹینمنٹ سب کچھ ہماری انگلیوں پر لا کے رکھ دیا ہے۔ پلک جھپکتے ہی سب حاضر، مطلب ہر چیز بس ایک کلک کی دوری پر ہے۔ یہ ایک ایسی دنیا بن گئی ہے جہاں انتظار کو تو جیسے کوئی کام ہی نہیں رہا۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، یہ جو سب کچھ فوراً مل جاتا ہے، یہ جو اتنی آسانی ہے، اس کی اصل قیمت کیا ہے؟ کیا اس سہولت کے پیچھے کوئی ایسا نفسیاتی یا معاشرتی مسئلہ چھپا ہے جو ہماری سوچ اور ہمارے رویوں کو اندر ہی اندر بدل رہا ہے؟ تو یہ جو قیمت ہے نا، یہی دراصل ہمارے دور کا المیہ ہے۔ اس مسئلے کا ایک نام ہے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن، یعنی فوری تسکین کی خواہش۔ اور یہ جو رجحان ہے نا، یہ آج کے معاشرے کا ایک خاموش لیکن بہت ہی گہرا المیہ بنتا جا رہا ہے۔ اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، تو یہ فوری تسکین آخر ہے کیا چیز؟ بہت آسان لفظوں میں اگر سمجھیں تو اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی خواہش یا مقصد کے لیے انتظار کرنے کے بجائے ہمیں نتیجہ فوراً چاہیے۔ صبر اور محنت کا جو ایک لمبا راستہ ہوتا نا، اس پر چلنے کے بجائے بس جلدی سے کامیابی اور فوراً خوشی مل جائے۔ یہ بالکل وہی ابھی اور اسی وقت والی سوچ ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ سوچ آئی کہاں سے؟ آخر ہمارے معاشرے میں اتنی تیزی سے یہ پھیل کیوں رہی ہے؟ اس کی جڑیں ہماری آج کی ڈیجیٹل دنیا میں بہت گہری ہیں۔ ذرا غور کریں، سوشل میڈیا، کچھ سیکنڈز کی وائرل ویڈیوز اور وہ جو فوراً لائکس اور کامنٹس آتے ہیں، یہ سب مل کر ہمارے دماغ کی ٹریننگ کر رہے ہیں۔ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھائی کامیابی اور خوشی بھی شاید اسی طرح جھٹ پٹ مل سکتی ہے۔ اور سائنس کیا کہتی ہے؟ نفسیاتی طور پر یہ سب چیزیں ہمارے دماغ میں ڈوپامین ریلیز کرتی ہیں، یعنی وہ کیمیکل جو خوشی کا احساس دلاتا ہے، اور نتیجہ ہم اس فوری ہٹ کے عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ چلیں اب بات کرتے ہیں اس بے صبری کے اصل قیمت کی۔ یہ جو اثرات ہیں نا، یہ صرف ہماری سوچ تک نہیں رکے ہوئے، نہیں، بلکہ ہماری تعلیم، ہماری پروفیشنل لائف اور ہمارے سماجی تعلقات کو بھی بہت گہرائی سے متاثر کر رہے ہیں۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صورتحال کتنی واضح ہے۔ جیسے تعلیم میں اب گہری ریسرچ اور لمبی کتابیں پڑھنے کے بجائے طلبہ شارٹ ویڈیو سمریز اور نوٹس کو زیادہ پسند کر رہے ہیں۔ پروفیشنل لائف میں کیا ہو رہا ہے؟ اگر کسی کام کا نتیجہ فوراً نظر نہ آئے تو لوگ جلدی ہمت ہار جاتے ہیں۔ وہ جو مستقل مزاجی ہوتی تھی وہ کمزور پڑ رہی ہے۔ اور سوشل ریلیشنز، ان کا حال تو یہ ہے کہ صبر سے مسئلے حل کرنے کے بجائے ذرا سا اختلاف ہوا اور فوراً راستے الگ کر لیے۔ لیکن ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل تو ہوتا ہے نا؟ تو فوری تسکین کے بالکل الٹ ایک بہت طاقتور آئیڈیا ہے جسے کہتے ہیں ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن، مطلب صبر اور انتظار کے بعد ملنے والا انعام۔ اور سچ تو یہ ہے کہ زندگی کی جو اصل اور بڑی کامیابیاں ہیں نا، وہ اسی راستے پر چل کر ملتی ہیں۔ یہاں ان دونوں طریقوں کا فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف ہے فوری نتیجہ جو وقتی خوشی تو دے دیتا ہے مگر ساتھ میں بے چینی بھی لاتا ہے، اور دوسری طرف ایک پورا پروسیس، ایک تدریجی عمل جو صبر اور ہمت مانگتا ہے لیکن بدلے میں دیتا ہے دیر پا اطمینان۔ اور اصل کامیابی کا راز اسی دوسرے راستے میں چھپا ہے۔ اور اس بات کو سمجھنے کے لیے کتنی خوبصورت مثالیں ہیں ہمارے سامنے۔ سوچیں، ایک طالب علم جب برسوں محنت کرتا ہے تب جا کر اسے علم کی اصل دولت ملتی ہے۔ یا ایک درخت کو دیکھ لیں، سالوں کی دیکھ بھال اور پرورش کے بعد ہی وہ میٹھا پھل دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح زندگی کی اصل خوبصورتی اور حقیقی کامیابی بھی صبر اور وقت کے ساتھ ہی آتی ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس تیز رفتار دنیا میں رہا کیسے جائے، بیلنس کیسے بنایا جائے؟ دیکھیے، ہر ٹیکنالوجی سے بھاگنا تو بالکل نہیں ہے، بلکہ اس کے استعمال میں سمجھداری اور توازن لانا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اس کا حل 3 اہم قدموں میں ہے۔ پہلا قدم، ٹیکنالوجی کو بے لگام نہیں بلکہ سوچ سمجھ کر شعوری طور پر استعمال کریں۔ دوسرا قدم، والدین اور اساتذہ کا کردار بہت اہم ہے۔ وہ نوجوان نسل کو بتائیں کہ اصلی کامیابیاں صبر اور محنت کے بعد ہی ملتی ہیں۔ اور تیسرا، ذاتی سطح پر صبر اور مستقل مزاجی کی اہمیت کو سمجھنا اور اسے اپنانا، یہ ماننا کہ ہر قیمتی چیز اپنا وقت لیتی ہے۔ اور آخر میں بس یہ گہری بات، حقیقت یہی ہے کہ فوری خوشی تھوڑی دیر کے لیے تو اچھی لگ سکتی ہے، لیکن زندگی کا جو اصل گہرا اور دیر تک رہنے والا اطمینان ہے نا، وہ ہمیشہ صبر اور مسلسل محنت کے اس خوبصورت سفر کے بعد ہی ملتا ہے۔